یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دے کر یا ان سے پیسے ہتھیا کر باہر نہیں لے جاتے، یہ لوگوں کو موت کے سفر پر لے جاتے ہیں۔ یہ ایف آئی اے کی مدد کے بغیر یہ کاروبار نہیں ہو سکتا۔ ڈاکومنٹس میں فورجری کر کے یا دستاویزات کو تبدیل کر کے یا جعل بازی سے نکلنا تقریباً ممکن نہیں رہا۔ چھپ کر بارڈرز کے ذریعے پیدل جانا اور سمندر کے ذریعے فاصلہ طے کرنا، اس کو ڈنکی کہا جاتا ہے۔ تافتان سے نکلیں گے اور ایران پہنچیں گے، ایران سے کس طرح وہ ترکی پہنچیں گے، تو یہ وہ ایجنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر نہیں رہتے، یہ پاکستان سے باہر ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ رشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تاجکستان میں بیٹھے ہیں، کہ اس وقت جتنے لوگ ڈنکی لگا رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کے 90% لوگ گوجرانوالا ڈویژن سے ہیں۔ گوجرانوالا میں جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، یہ پچھلے دنوں جو مرڈر ہوا تھا مفخر عدیل یہ صاحب تھے۔ کیا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ منڈی بہاؤدین ضلع سے جاتے ہیں، جیسے آپ نے بھی سوال کیا۔ منڈی بہاؤدین میں ایف آئی اے کی پریزنس ہی نہیں ہے۔ ایران آپ اگر جاتے ہیں تو وہ جو راستہ ہے، اس راستے پر آج بھی بے تحاشا بے نامی قبریں ہیں۔ پاکستان سے جو انسانی سمگلنگ ہوتی ہے، اس انسانی سمگلنگ کو ڈنکی بھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے لوگ مختلف یورپی ممالک میں اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں جاتے ہیں۔ یہ انسانی سمگلنگ کیسے ہوتی ہے، یہ سفر کتنا خطرناک ہے، اس میں کیا لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، پاکستان میں وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ انسانی سمگلر جو اس وقت بھی سرگرم ہیں، اس حوالے سے ڈاکومنٹری بنانے والے اور تحقیقات کرنے والے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مجاہد حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجاہد، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو سر۔ اچھا مجاہد، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈنکی بھی اس کو کہتے ہیں، جو غیر قانونی طریقے سے انسانی سمگلنگ ہوتی ہے، انسانی سمگلر آپ کو بیرون ملک لے کے جاتے ہیں، تو یہ ڈنکی کا جو سفر ہے یہ اتنا خطرناک سفر ہوتا ہے، اس پہ لوگ راضی کیوں ہو جاتے ہیں جانے کے لیے؟ جی ہاں، ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے 9/11 سے پہلے زیادہ تر لوگ فضائی راستہ استعمال کرتے تھے، تھوڑی آسانی تھی، ایئرپورٹس پر اتنا چیک نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ پاکستان میں بھی ابھی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوئی تھی اور ناظرہ ڈیٹا بیس نہیں تھا۔ لوگوں کے جو پاسپورٹ تھے وہ مینول بنتے تھے، ان میں فورجری کرنا، نئی تصویر لگانا، نام چینج کرنا، یہ آسان تھا۔ تو اس وقت تو زیادہ رجحان یہ تھا کہ لوگ زیادہ تر فضائی سفر ہی کرتے تھے، اور ڈنکی ابھی اتنے عروج پر نہیں تھی۔ لیکن 9/11 کے بعد جب دنیا میں سیکیورٹی کے ایشوز بڑھے ہیں اور مختلف ایئرپورٹس میں سختی ہوئی ہے، اور پاکستان نے بھی اسی جو ویو تھی اس میں، چونکہ پاکستان خود شامل تھا وار آن ٹیرر کے خلاف بھی، تو پاکستان نے بھی وہی میئرز اپنائے جو ویسٹرن کنٹریز اپنا رہی تھی۔ تو پھر پاکستان سے ڈاکومنٹس میں فورجری کر کے یا دستاویزات کو تبدیل کر کے یا جعل بازی سے نکلنا تقریباً ممکن نہیں رہا تھا۔ تو اس کا حل نکالا جو ہیومن اسمگلرز تھے، کہ انہوں نے ڈنکی جو ہے وہ لگانا شروع کر دی، اور ایک اصطلاح بن گئی ڈنکی کی، کہ چھپ کر بارڈرز کے ذریعے پیدل جانا اور سمندر کے ذریعے فاصلہ طے کرنا، اس کو ڈنکی کہا جاتا تھا۔ جو ایجنٹ ہیں جو ان لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، یہ کس طرح اپنا کاروبار کرتے ہیں؟ عام طور پہ پاکستان میں ان کا کیا سیٹ اپ ہے، اور کس طریقے سے یہ لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایجنٹ بنتے کس طرح ہیں، خاص طور پر جو ڈنکی والے ایجنٹس ہیں۔ ان کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ لوگ ہیں جو خود ڈنکی لگا کر باہر گئے۔ کبھی میں نے آج تک کوئی ایسا ایجنٹ نہیں دیکھا جو یورپ میں بیٹھا ہے یا کسی اور ملک میں ہے، اور اگر خود اس نے ڈنکی نہیں لگائی تو وہ ڈنکی کا کاروبار نہیں کرتا، کیونکہ ڈنکی لگانے کے لیے آپ کو ان راستوں سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ تو میکسیمم جو ایجنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہ تافتان سے نکلیں گے اور ایران پہنچیں گے، ایران سے کس طرح وہ ترکی پہنچیں گے، ترکی سے کہاں رہیں گے، پھر وہ کیسے ترکی سے جو ہے وہ یونان پہنچیں گے۔ یا دوسرا جو بہت اہم روٹ ہے وہ ہے لیبیا سے اٹلی کا روٹ۔ تو پہلے جو لوگ ہیں وہ دبئی جاتے ہیں، دبئی سے پھر باہر لیبیا جاتے ہیں، لیبیا سے وہ کس طرح پھر ڈنکی لگا کے اٹلی جاتے ہیں۔
تو ان میں سب پہلے تو خاص طور پر یہ وہ ایجنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر نہیں رہتے، یہ پاکستان سے باہر ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ رشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تاجکستان میں بیٹھے ہیں، دبئی بیٹھے ہیں، یونان میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، ایران میں، اور پھر ترکی میں بہت زیادہ ایجنٹس جو ڈنکی لگانے کے ماہر ہیں یا جن کا کاروبار ہی ڈنکی ہے، وہ ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، وہاں ان کے اپنے سیٹ اپس ہیں. اور اب کیونکہ آسانی ہے کلائنٹس تک پہنچنے کے لیے، سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، فیس بک گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ ہیں مختلف، اور واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جس سے یہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، ان سے معاملہ طے کرتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، پھر آگے ان کے سب ایجنٹس ہوتے ہیں. جتنے بھی ڈنکی لگانے والے ہیں یا ڈنکی کا کاروبار اس وقت کر رہے ہیں پاکستانی، وہ سارے پاکستان کی سرحدوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاکستان کے اندر ان کے دوست ہیں، ان کے اپنے ایجنٹ سب ایجنٹس ہیں جو آگے لوگوں کو سے جا کر پیسے پکڑتے ہیں اور پھر ان کو لے کر جاتے ہیں. اور پھر یہ بڑا جو ہے یہ دلچسپ قسم کا یہ جو ہے کام ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ڈنکی لگانے والے نے پاکستان سے لڑکوں کو بندوں کو لیا اور اسی نے ہی منزل مقصود تک پہنچایا. یہ گروپس کام کرتے ہیں. اگر اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے پاکستان سے اپنے کلائنٹ اکٹھے کیے اور وہ ایران لے آیا، ایران میں آگے ایک اور نیا آدمی آ گیا جس نے ان کو وہاں سے لیا اور اس سے پیسے لیے اور ان لوگوں کو وہ ترکی لے آیا. اب ترکی میں ان کو ہینڈل کرنے والے مختلف ہیں. پھر ترکی سے جب وہ نکلیں گے لوگ تو وہ بھی مختلف گروپ ہوتے ہیں جو آگے، جو گروپ ان کو ایران سے ترکی لے کے آیا تھا، اب وہ اس گروپ کے پاس ہیں، اس گروپ نے آگے کسی دوسرے گروپ کے ساتھ سودا کر کے ان کو ترکی سے باہر نکالنا ہے. ایک کوشچن یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں یہاں سے ملک سے جب یہ لوگ نکلتے ہیں، obviously ہمارے بارڈرز ہیں، بارڈرز کے اوپر بھی فورسز تعینات ہیں، FIA ہے، پھر یہ لوگ کس طرح نکل جاتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی ہمارے حکومتی ادارے خصوصاً FIA یا وہاں پہ بھی کوئی کرپشن ہوتی ہے، کوئی لوگ ملوث ہوتے ہیں، یا جو ہمارے پورس بارڈر ہیں جس طرح پہاڑ وغیرہ ہیں ایران کی طرف، وہاں سے لوگ نکل جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، انفارچونیٹلی جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے مطابق یہ FIA کی مدد کے بغیر یہ کاروبار نہیں ہو سکتا. اور یقینی طور پر جو ڈنکی لگانے والے ہیں یا جو بیرون ملک لے جانے والے ہیں یہاں سے لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے، وہ یہ نکتے نہیں ہیں کہ ہم ڈنکی لگوا رہے ہیں یا غیر قانونی لے کر جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ریکروٹمنٹ ایجنٹس کے طور پر شو کرتے ہیں، رجسٹر کرواتے ہیں، یا عمرہ اور زیارت کے کروانے والے ٹریول ایجنٹس کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں. ان کے گجرات میں، گجرانوالا، جہلم، سیالکوٹ، جہاں بھی آپ جائیں پنجاب میں، ان کے بڑے بڑے دفتر بنے ہوئے ہیں. اب وہ ایک ٹریول ایجنٹس ہیں یا وہ انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو زیارات پر لے کے جائیں گے، جہلم پر لے کر جائیں گے، یا عمرہ کے لیے لے کے جائیں گے. تو بنیادی طور پر یہ انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر رکھا ہوتا ہے اور ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں FIA کو کہ یہ لوگ یہاں پر لوگوں کو قانونی طور پر غیر قانونی طور پر باہر لے کر جا رہے ہیں. سوری، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. ایک تو آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ کو دلچسپ بتاتا ہوں کہ اس وقت جتنے لوگ ڈنکی لگا رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کے 90% لوگ گجرانوالا ڈویژن سے ہیں. اچھا، اس میں ویسے مجاہد صاحب میں نے سنا تھا آپ نے جو ڈاکومنٹری بنائی تھی اس میں بھی ذکر تھا منڈی بہاؤدین، گجرات، گجرانوالا. تو ابھی ایک دوست نے بھی یہاں پہ سوال کیا کہ منڈی بہاؤدین میں بھی سے بھی بہت بڑا ریکٹ ہے. تو اب اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ گجرانوالا اس کا مرکز ہے پنجاب میں انسانی سمگلنگ کا؟ جی، منڈی بہاؤدین بھی گجرانوالا ڈویژن کا حصہ ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ نیا ضلع بن چکا ہے، پہلے ضلع گجرات تھا، منڈی بہاؤدین ہے، تو یہ گجرانوالا ڈویژن میں ہی اس یہ آتا ہے، ساتھ بالکل ملحق ضلع ہے. ٹھیک. تو اس سارے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پولیس کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہ بیٹھتا ہے گجرانوالا میں، جس کو ہم گجرانوالا FIA سرکل کہتے ہیں. پھر اس کا ایک تھانہ ہے جو گجرات میں قائم ہے. آپ حیران ہوں گے کہ گجرات تھانے میں جو ملازمین ہیں ان میں سے کوئی 11 لوگ ایسے ہیں جن کو رکھا گیا ہے کہ وہ جتنی بھی اس علاقے میں ہیومن اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکیں گے، جعل سازی کو روکیں گے، جعلی ادویات کو روکیں گے، جو
जो गैर मुल्की करंसी का कारोबार हो रहा है गैर कानूनी, उसको रोकेंगे। लेकिन वहाँ ये हालत है कि जब मैं वहाँ गया गुजरात थाने में, जो FIA का थाना है, बिल्कुल सड़क के ऊपर GT रोड पर ये थाना है, तो उनके पास 7 सिपाही थे, जिनमें एक सिपाही जो है वो रिकॉर्ड कीपर है, एक सिपाही हवालात की सफाई सुई करता है, उसकी जो देता है, एक सिपाही जो है वो नायब कोर्ट है जो अदालत में जाता है, एक सिपाही जो है वो गेट पर खड़ा है बंदूक लेकर ताकि उसकी हिफाजत कर सके थाने की, 2 सिपाही छुट्टी पर हैं। इसके अलावा उनके पास कोई अमला नहीं है। उनके पास एक इंस्पेक्टर साहब हैं जो आमतौर पर डेपुटेशन पे आते हैं पुलिस से, क्योंकि ये बहुत माल बनाने वाली जगह है। वो वहां बैठे हुए हैं, उनके पास कोई कवायफ नहीं है। एक डिप्टी डायरेक्टर बैठे हुए हैं। आपको याद होगा जिन दिनों मैं ये काम कर रहा था और बहुत सारे लोग बाहर जा रहे थे, जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो उस वक्त गुजरांवाला में जो डिप्टी डायरेक्टर थे, ये पिछले दिनों जो मर्डर हुआ था मुफक्कर अदील ये साहब थे। इन पर भी बहुत सारे इल्जाम थे कि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया उसमें से। और हैरान कौन बात यह है कि सबसे ज्यादा लोग मंडी बहाउद्दीन जिला से जाते हैं। जैसे आपने अभी सवाल किया, मंडी बहाउद्दीन में FIA की प्रेजेंस ही नहीं है। FIA का मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में एक भी दफ्तर नहीं है, एक भी अहलकार वहां तैनात नहीं है। कैसे रोकेंगे ये लोग? और ये बड़ा खुलेआम कारोबार हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा बता सके लोगों को कितना खतरनाक है और कितनी हलाकतें होती हैं और रास्ते में क्या तशद्दुद किया जाता है। बड़ी हॉरर स्टोरीज आप मुझे सुना रहे थे, बल्कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी वो शेयर की थी। ये अख्तर काज़मी साहब, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये सिर्फ लोगों को धोखा देकर या उनसे पैसे हथियाकर बाहर नहीं ले जाते, ये लोगों को मौत के सफर पर ले जाते हैं। डंकी मौत का सफर है। अगर आप बच गए तो ठीक है, किस्मत है। अगर आपकी जिंदगी जो है वो अभी बाकी है तो बच जाएंगे। बसूरत दीगर सबसे पहले तो मौत है। मैं आपको बताता हूं कि जब आप यहाँ से निकलते हैं, एक डंकी का जब काफिला निकलता है कोयटा से, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, या वो वाया ताफ्तान जाएंगे और उनके पास जियारतों का वीजा लगा होगा क्योंकि उनको कोई रोक नहीं पाएगा ईरान में दाखिल होते वक्त। एक तो ये ग्रुप है। अगर उनके पास जियारतों का वीजा नहीं है और ईरान में उन्होंने गैर कानूनी तौर पर दाखिल होना है, तो फिर वो पंजगोर के रास्ते जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई में पंजगोर के इलाके में 14 के करीब लड़के जो है वो मारे गए थे दहशतगर्दों के हाथों, जो BLA के हाथों, उनको मार दिया था उनको। अच्छा, उस रास्ते से ही जो है वो मुश्किलात, मसाइब और खतरा शुरू हो जाता है। क्या पता कौन सा ग्रुप डाकू है रास्ते में या सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आप पीछा करते हुए मार दें, ये कुछ मालूम नहीं होता। उसके बाद पहला जो खतरनाक तरीन लम्हा है वो है जब आप ईरान की बॉर्डर में दाखिल होते हैं। गुज़श्ता कई सालों से, जब से जिंदुल्ला और दीगर इश्यूज हैं ईरान के साथ वहां पर हुए हैं और मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने क्रॉस बॉर्डर वहां इन्फिल्ट्रेशन की है और बलूचिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया है, उस वक्त से ईरानी फोर्सेस अब देखते ही गोली मार देते हैं। बहुत से लोग वहां मारे जाते हैं जिनके बारे में पीछे खबर ही नहीं होती। और ये सबसे जो खौफनाक पहलू है इस ट्रेड का, वो ये है कि जब आप यहां से निकलते हैं तो आपके पास कोई कागजात नहीं होते, कोई शनाख्त नहीं है। आप अपने पास अपना पासपोर्ट नहीं रख सकते, आप शनाख्ती कार्ड नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं रख सकते। ये पहला असूल है डंकी पर जाने के लिए, आपके पास कोई कागज नहीं होगा। अब रास्ते में कोई नहीं जानता कि कौन कहां से आया है। इत्तफाकन शायद कुछ लोग एक दूसरे को जानते हों, एक इलाके के हों, या दौरान गुफ्तगू उनकी कुछ वाकफियत निकल आए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक साहब गुजरात के हैं, दूसरे मंडी बहाउद्दीन के हैं, तीसरा सियालकोट का है। तो उनकी कोई शनाख्त नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि अमवात का सिलसिला जैसे ही पाकिस्तान की हद से बाहर निकलते हैं, डंकी मारने वालों की अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग ईरान में मारे जाते हैं। आज भी ईरान आप अगर जाते हैं तो वो जो रास्ता है, उस रास्ते पर आज भी बेतहाशा बेनामी कब्रें हैं, क्योंकि रास्ते में जाते हुए जो आपका डंकी का जिम्मेदार है, जो आपको लेके जा रहा है वहां, अगर उनमें से कोई एक शख्स भी बीमार हो जाता है या गिरकर उसको चोट लग जाती है, उसकी टांग टूट जाती है या जख्मी हो जाता है,
تو اس کو کسی صورت بھی وہ آگے نہیں لے کر جائیں گے. یہ لائبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو اگر اٹھا کر لے کے جائیں گے اس کی وجہ سے قافلہ آہستہ چلے گا, ان کے پکڑے جانے کا خدشہ ہے, تو اکثر اوقات وہ خود مار دیتے ہیں. کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو فٹ ہے وہ ان کے لیے سود مند ہے, جو آدمی تھوڑا سا فزیکلی انفٹ ہے یا بیمار ہے یا زخمی ہے تو وہ لائبلٹی ہے. یہاں سے ہم بات شروع ہوتی ہے.